مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کے فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کے 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیں۔ پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہدے، منصب، سربراہی، لیڈرشپ، بادشاہت کا فتنہ۔ دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی کی ہوئی تھی توحید کو تھامنا۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں، آیا اور گیا۔ یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک، ادھر سے ادھر ایسا چھلانگے مارتا ٹرانسفر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیر بھی دیکھتے ہیں۔ اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ چلیے سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا ہوں، لوگ انکاری بن رہے ہیں، لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں۔ سائنسدان تکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کہ لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد۔ ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے۔ اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں۔ جب تک غریب تھے اچھے تھے، جیسی مالا پیڑ میں پیر نکل گئے، تکلیف دینا چاہیے۔ جب تک میں غریب ہوں، دوسروں سے مانگ رہا ہوں، پریشان ہوں، جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر، جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دباؤ ہوں، جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کو لے لے تو کہیں سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کی صفت، کافروں کی صفت، اہل کتاب کی برائیاں بیان کی گئی۔ تو ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیتیں لیے ہوئے ہوتا ہے، تو ہر سورہ میں خصوصیت رہیں گی، بعض صورتوں کی بعض معاملوں میں، بعض موضوعوں میں، بعض ٹاپک میں زیادہ خصوصیت۔ تو سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کسی مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کے تعلق سے، اور فرمایا جو سورۃ الکہف کو پڑھتا ہے تو اس جمعے سے لے کر جو جمعہ اگلا آنے والا ہے اس کے پیچھے نور ثابت۔ سورۃ الکہف کی تلاوت ایک صحابی کر رہے ہیں اور ان کا جانور بدک رہا، ہن رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ بد کے اور نائے بڑا ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے۔ آپ گھبرا کے جلدی سے اپنا تلاوت ختم کرتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک بادل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جا کے خدمت میں جا کے بتاتے ہیں واقعہ، تو آپ نے فرمایا وہ سکینت تھی۔ سورۃ الکہف نور ہے، دو جمعوں کے بیچ میں۔ سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت کا ذریعہ، کیونکہ زمین و آسمان جب سے بنے کا سب سے بڑا فتنہ ہونے والا ہے۔ یہ فتنہ کیا ہے اگر دیکھنا تو میرا تفصیلی عنوان دجال کا خروج جو ہے وہ آپ ضرور دیکھیں، یہ عنوان میں نے بہت ڈیٹیل میں سیکھنے کو، ٹھیک ہے، تو اس کا ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دجال کے فتنے سے حفاظت ہے، پتہ چلا اس سورت کی خصوصیت ہے سب سے بڑے فتنے اور فتنوں سے انسان اس سے بچ سکتا ہے اگر اس سورت کو پڑھے، اس کو سمجھے۔ چلیے آئیے جو میں 4 ٹاپکس آپ کے سامنے رکھوں گا، جو 4 فتنے رکھنے کا اور سورۃ الکہف کیسے سبق دیتی رکھوں گا، اس چاروں کے اندر انشاءاللہ 3 پوائنٹس آپ کے سامنے اور 3 پوائنٹس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملے اور یہ فتنے میں سورۃ الکہف سے یہ 3 سبق ملے۔ تو ہر فتنے کو لیں گے اور اس سے سورۃ الکہف سے 3 سبق لیں گے، لیکن بات میں وضاحت کر دوں، پہلے بتا دوں یہ 3 اسباق ہی سے یا یہ 4 سبق ہی سورت سے نہیں ملتے، کئی سبق بھائی سورت کے اندر۔ تو میں نے سلیکٹیولی 4 واقعات کو چنا اور 4 فتنوں کا رد میں یا اس سے سبق کے نصیحت میں بتا رہا ہوں، لیکن قرآن کی صورتوں کو آپ پڑھتے چلے جائیے۔ قرآن ایک سمندر ہے، یاد رکھیے، اور سمندر کے اندر علماء لکھتے ہیں جیسے سمندر سے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہے۔ کچھ لوگ سمندر کے اطراف میں گھوم کے پھر کے اس کی ٹھنڈی ہوا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر کے اندر تیر کر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ سمندر میں صرف تیر کے نہیں اس میں غوطہ لگا کے اس کے ڈیپتھ جا کے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کی گہرائیوں میں جا کر اس کے اندر کی خزانے تلاش کر کے لاتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو لہٰذا بہت اسباق ہے، میں نے کہا نا ہر آیت اور ہر لفظ ایک سبق لیے، بٹ اتنا ٹائم تو ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم پوروں کو دیکھیں، تو ہم موٹے موٹے 4 اسباق 4 فتنوں میں نصیحت حاصل کریں۔ اور میں نے جیسا کہا یہ ایسے 4 بڑے فتنے ہیں جو دین اور دنیا کو برباد کرنے کے لیے کافی۔ ایمان کا فتنہ، کوئی ایمان میں فتنے میں پڑ جائے تو دنیا اور آخرت خراب۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مال و دولت کا فتنہ جس نے اکثریت کو ہم کو جو برباد کر رکھا ہے۔ تیسرا ہم دیکھیں علم کا فتنہ جس نے ہم کو کبھی کبھار تکبر میں ڈال دیا ہے۔ آج انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ ہم علم، سائنس، ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور نعوذ باللہ ہم خدا سے بھی، رب سے بھی، کریٹر سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ وہ ایسا سوچ رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نعوذ باللہ بنانے والا ایسا کر سکتا ہے، یہ تو ہماری۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے عہدے، منصبی اور جو ہے بادشاہت کا جس کو کہیں گے، مطلب لیڈرشپ اگر آپ کو مل جاتی ہے، عہدہ مل جاتا ہے تو فتنے میں انسان پڑ جاتا ہے، اپنی دنیا خراب کرتا ہے، لوگوں کی حق مار کے ظلم کر کے، اور اپنی آخرت خراب کرتا ہے، چونکہ اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جب لوگ حق مارتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے۔ چلیے آئیے
हर फितने के अंदर 3 नुकात रखूंगा। पहला देखिए दीन और ईमान का फितना, इस मामले में सूरत कहफ क्या सबक देती है। दीन और ईमान के फितने के ताल्लुक से बताऊंगा आपको मैं असहाबे कहफ का वाकया रखूंगा, क्योंकि इस वाकये के अंदर दीन और ईमान के फितने में वो लोग पड़ गए थे और उन्हें कैसे अपने नफ्स को बचाया, फिर रब्बुल इज्जत ने कैसे उनकी मदद की और फिर क्या उनके साथ रखूंगा। लेकिन ये बता दूं हर वाकये को बहुत शॉर्ट वजह ये कि अगर सूरत कहफ के वाकयात की अगर हम देखना शुरू करते हैं, इतने प्यारे प्यारे, इतने बेहतरीन, इतने नसीहत वाले ये वाकयात हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। असहाबे कहफ इतना इंटरेस्टिंग वाकया जिसकी कोई इंतहा नहीं आता की, और इतने नसीहतें उसमें नसाइह मौजूद है। हर वाकया ऐसे, लेकिन मैं शॉर्ट नहीं, बहुत शॉर्ट। किसी को तफसीलात में जाना है तो सूरत कहफ को उठाए, जहाँ हर जुमा हम उसकी तिलावत करते हैं, अगर नहीं करते तो शुरू कर दें, और अगर तिलावत करते हैं तो हर जुमा कोशिश करें कि तर्जुमा भी इसको पढ़ना शुरू कर दें। ठीक, तो बहरहाल आपको डिटेल्स वाकया सुनने को मिलेंगे, मैं बहुत शॉर्ट। चलिए आइए असहाबे कहफ का वाकया क्या है। असहाबे कहफ का वाकया बहुत सरसरी तौर से शॉर्ट में ये है कि चंद नौजवान थे जिनकी तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्यों 9 थे और उससे जायद कितने थे और उससे कम कितने, ठीक है, लेकिन मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं। तो असहाबे कहफ वही कि चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों के मुताबिक आता है कि ये रूम के किसी शहर, जो कि उस जमाने ये शहर तुर्की के अंदर कोई शहर हुआ करता था, वल्लाहु आलम, क्योंकि सारी चीजें अननोन है, कोई फैक्ट्स हमारे सामने नहीं है। अल्लाह ने वाक़या को बयान किया, हम इस पर ईमान लाते हैं, ठीक है, लेकिन बताया जाता है, रिवायतों में आता है सहाबा के, ताबईन के, तबे ताबईन के अक़वाल है। तो तुर्की का कोई शहर था जो उस जमाने में रूमी हुकूमत का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, और उसके अंदर चंद नौजवान थे जो ईमान लाए थे। रिवायतों में कहा जाता है कि उस जमाने का जो बादशाह था उसका नाम डेसियस था, डेसियस, या उसको अरबी में कहते हैं दकियानूस, ठीक है, और उसी से लफ्ज़ उर्दू में दकियानूस आता है जो पुराने ख्याल का होता है और अपने आप को बदलना नहीं चाहता, ठीक। तो किंग डेसियस वो एक बादशाह हुआ करता था और उसका एक जमाना था, और वो अपने आप को इलाह, माबूद और पता नहीं क्या क्या समझता था। और रिवायतों के मुताबिक जो बात समझ में आती है वाक़या ईसाईयत से पहले का है, मतलब ये लोग जब यहूदियत, मतलब इस्लाम था, लेकिन जब लोगों ने अपने आप को अब यहूद कह दिया, ये उस जमाने का बात है। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उस जमाने में रही होगी, और बादशाह जो था वो जो है रूबी बादशाह था, तो उसका मजहब जो भी उस जमाने में उनका मिथिकल रिलीजन होता है, माइथोलॉजिकल होता है, खास जो बरालग मजहब होता है, उस टाइप का उसको मजहब रहा होगा बहरहाल। और वो अपने आप को बादशाह या तो रब समझता था या रब का रिप्रेजेंटेटिव समझता था अपने आप को दुनिया में, बहरहाल वो अपने आप को बहुत बड़ी ताकत समझता था, और वो लोगों को इस्लाम पर चलने से, एक अल्लाह को मानने से इनकार करता था, लोगों को उस पर ईमान लाने से रोकता था। और उस जमाने में चंद नौजवान मिलकर ईमान लाए। जब ईमान लाए तो रिवायतों में आता है कि उनके शहर में कोई मेला हुआ करता था, मेले के लिए लोग बस्ती से बाहर जाते थे। ये नौजवान बस्ती से बाहर गए और सब मिलकर जमा हो गए। उसमें से एक नौजवान ने कहा कि हमारे दिल में कोई ऐसी बात है, कुछ चीजें जो शायद हमको एक दूसरे को बता देनी चाहिए। मतलब ये कि वो नौजवान फर्दन अल्लाह को मान चुके थे, दिल में ईमान ला चुके थे, वो बाईमान हो चुके थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि और कौन उस जैसा है। लेकिन जब वो बस्ती से बाहर, जब वो मजहबी कोई त्योहार हुआ करता था, लोग निकले, ये नौजवान भी उसमें निकले, लेकिन वो त्योहार में नहीं गए और जंगल में कहीं रुक गए। तो इनको ऐसा लगा कि शायद हमारे दिल में कोई ऐसी बात है जो लोगों के पास नहीं हो सकते, अभी हो सकते हैं। और फिर सबने एक के बाद एक बोलना शुरू किया और सबने इजहार किया कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाते हैं, जो कि कायनात का बनाने वाला है, वो रब है, वही सच्चा है, वही माबूद है। ये बादशाह और ये दुनिया में जितने माबूदाने लोगों ने पत्थर मिट्टी दीगर चीजों से बनाए हैं, सब बातिल। जब उन्होंने एक दूसरे के सामने जब इजहार किया, तुमको लगा रहे हो आप अकेले नहीं है, ये ना कम्युनिटी, एक टीम है, हम लोग एक वक्त है, एक जो है छोटी सी टुकड़ी और जमात है। और उन्होंने अपने आप को एक्सप्लेन किया। उनके साथ एक कुत्ता भी था, याद रखिए, हो सकता है शिकारी कुत्ता रहा हो। शिकार के लिए जंगलों में लोग जाते थे, हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते थे, भेड़ियों से बचने के लिए, इसी तरह रीछ वगैरह से बचने के लिए, तो उनके साथ एक कुत्ता भी था। अब उस सफर में जब गए, जब लोगों से इजहार किया, लोग पता चला कि वो सब ईमान वाले, लेकिन उनको डर हुआ कि अब ईमान के ताल्लुक से क्या करें। वो लोग अपने बादशाह के पास गए, उन्होंने इसको दावत दी। अब ये बादशाह था, ये उस इलाके का गवर्नर था, वल्लाहु आलम जो भी था जिम्मेदार, उसको दावत दी। दावत देने के बाद उसने कहा कि तुम अपने आप में सुधार लो, अपनी इस्लाह कर लो, एक रब को मानना छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ बुरा अंजाम होगा, और मैं तुम्हें थोड़ी सी मोहलत देता हूँ, अपने आप को सुधार लो और वापस आके जो अकीदे पे सारी दुनिया और जिस पर मैं हूँ उस पर ईमान लाओ। अब ये नौजवान वहाँ से निकले, थोड़ा जो मोहलत मिली थी, इन्होंने मोहलत को गनीमत जाना और सोचा बस्ती से हम निकल जाते हैं। और बस्ती से निकल कर ये दूर चले गए। जंगल में जाने के बाद सोचा क्या करे, वक्त का बादशाह तो ये करेगा, नहीं माने तो मार देंगे। ये तो हमको गनीमत मोहलत मिली, रब्बुल इज्जत ने दे दी कि उसने ये कहा कि तुम अपने आप को सुधार लो, वन चांस, एक चांस मैं तुमको देता हूं। क्योंकि नौजवान, कुछ लोगों ने लिखा है कि उनको इसलिए नहीं मारा गया, नाम आदमी होते तो मार दिए जाते, ये सरदारों के बेटे, लीडर्स के बच्चे थे, मतलब जैसा कि किंग के पास वजीर वगैरह, वल्लाह उसने नहीं मारा एक मोहलत। ये लोग बस्ती से निकले। अब सोचा क्या करेंगे, और सोचा कि चलो गुफा में जाके बैठ जाते। एक गुफा दिखी, गुफा में जाके बैठ गए। और बैठने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके कान बंद कर दिए और उन पर नींद तारी
ہوئی گئی اور اس کے بعد سو گئے لیکن کھلی آنکھ کے ساتھ سوئے. کھلی آنکھ کے ساتھ سے مطلب اللہ نے دین و ایمان کو بچانا سوچا اور بچانے کا یہی طریقہ تھا کہ اس زمانے میں گزرنے دیا جائے. اور اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ دوبارہ تو انسان اٹھنے والے نہیں ہیں, یاد رکھیں. لہٰذا ان کو سلا دیا گیا اور سلایا ایسا گیا کہ ان کا کتا جو ہے چوکھٹ پہ بیٹھا تھا, مطلب باہر بیٹھا تھا گفا ایسا بیٹھا شکاری کتے بیٹھے تھے, اور یہ لوگ جو اندر سوئے تھے تو پلٹتے بھی تھے, سورج نکلتا اور ڈوبتا بھی تھا, اور یہ لوگ الٹ پلٹ بھی ہوتے جیسے نہیں سوچتے تھے کہ زمین کھا جائے, کروٹیں لیتے تھے. اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کی آنکھیں کھلی تھی, یہ آنکھیں بند کر کے نہیں سوئے تھے, آنکھیں کھلی تھی. اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا, سن نہیں پاتے تھے, آنکھیں کھلی کہ اگر دیکھنے والا آ کر دیکھے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ہیبت ڈال دی. ہیبت سمجھتے ہیں, خوف ڈال دیا, ڈر ڈال دیتے کہ لوگ ان کو دیکھتے اگر غلطی سے آ بھی گئے پور ہو جاتے, اور کسی کو بتا بھی نہیں پاتے تھے کیا دیکھا, کہاں دیکھا, کیا دیکھا. مطلب اللہ نے حفاظت کی. اور کتے کے تعلق سے انہوں نے لکھتے ہیں اس کو بھی ایسا رکھا کہ وہ بھی جاگتا رہتا تھا, مطلب وہ بھی سویا ہوا تھا لیکن وہ بھی ایسا ہوتا کہ ایک آنکھ کھلی رکھ کے بیٹھے ہوتا, پھر وہ ایک آنکھ بند ہوتی دوسری کھل جاتی. مطلب سو رہے تھے, کانوں میں پردہ تھا لیکن لوگوں کو دکھتا تھا وہ جاگ رہے ہیں. کتا بھی ایسا تھا کہ ایک آنکھ کھلی رکھتا دوسری بند کرتا, دوسری کھلی, آٹومیٹک سسٹم چلتا تھا. اور ہیبت اللہ نے کے دلوں میں ڈال دی تھی تاکہ کوئی لوگ آتے تو وہاں سے بھاگ جاتے تھے. یہ سوئے رہے اور سوئے رہے, لمبا زمانہ سوتے رہے. ایک زمانے کے بعد اٹھے, اٹھنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھا کتنا سوئے, کسی نے کہا دن کا کوئی ایک حصہ سوئے ہوں گے, چلو نکلتے ہیں. سب نے مل کے کہا دیکھو خاموشی سے نکلو یہاں سے, یہ پیسے لو, کچھ پیسے ان کے پاس تھے, کہا جا کے کھانے پینے کا سامان لے کے آؤ شہر سے. ایک کو طے کیا کہ تم جاؤ گے, وہ آدمی نے پیسے لیا اور چھپاتے شہر کے پاس پہنچا. جب شہر کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ شہر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں جو اس کو چھوڑ کر گیا تھا. اس کو لگتا ہے وہ پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, یا وہ خواب دیکھ رہا ہے دن کے اندر. اب آپ کو سوچیے کوئی سو گیا, اور روایتوں میں آتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر لوگوں کے قول ہے کہ وہ شاید 309 سال سوئے, 309 ایئرز, سمجھ رہے ہیں, 309 سال سوئے تھے. واللہ عالم ہم نہیں جانتے, 309 سال سوئے تھے. اب آپ سوچیے کہ سمجھ لیجیے آج سے 300 سال پہلے کا اورنگ آباد شہر, اس کے بعد کوئی سو کے اٹھ کے آج آ رہا. اب ایڈوانسمنٹ آج سمجھ 300 سال پہلے کا تو اورنگزیب کا زمانہ ہے, تو شہر بن رہا ہے اورنگ آباد, اور آج کیا تبدیلی دیکھیں گے. اب 300 سال ہو گئے, اس کو لگا یہ دیوانہ ہو گیا, پاگل ہو گیا, اس کو خواب دیکھ رہے دن میں, چیزیں بدل گئی, حالات بدل گئے, گھر بدل گئے, عمارتیں بدل گئی, لباس بدل گیا, رہن سہن بدل گیا, دکانیں بدل گئی. کچھ بات ہے, دکان پہ گیا, سکہ نکال کے بولتا ہے کھانے کچھ دو. دکاندار نے سکہ لے کے دیکھا, دوسروں کو بلایا, کیا سکہ ہے, سمجھ میں کہاں سے لا لیا. تو ان کو لگا ان کو خزانہ ملا, تو یہ کیا کر رہے ہیں, خزانے میں جا کے لا رہے. اس نے کیا کیا, بات ہوئی, بات ذمہ داروں تک گئی, بات کے بادشاہ تک گئی. وقت سے بتایا تھا کیودوس اس کا نام تھا, لیکن اسلام قبول کر چکا تھا, اور مسلم تھا. واللہ عالم. بہرحال وہاں جاتے ہیں, وقت کے بادشاہ کو بتاتے ہیں. وقت کا بادشاہ کہتا ہے کہ یہ کہاں سے ملے, پھر وہ لڑکا بتاتا ہے کہ ایسا گفا ہے, وہاں میرے اور بھی دوست ہیں, ہم لوگ ایسے سوئے تھے, سو کر جب اٹھے تو یہ حال ہے. لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ چند نوجوان ایمان لائے تھے آج سے کچھ 100 سال پہلے, لیکن کبھی نہیں ملے. کاغذ مشہور تھے وہ, اور بالکل وہ سکے لے کے آئے, اسی وقت کے بادشاہ کے سکے لے کے آئے. وہی نوجوان تھے, تعداد وہی تھی. لوگوں نے دیکھا ان کا ایک کتا تھا اس گفا کے پاس, بادشاہ بھی گیا, شہر کے لوگ گئے, دیکھا کرا. اور بہرحال اس کے بعد دیکھنے کے بعد, ملاقات کے بعد اللہ رب العزت نے ہم سب کو موت دے دی, کیونکہ اللہ کو بتانا تھا کہ اللہ جیسا پہلی بار پیدا کرتا دوبارہ پھر, اور وہ نوجوان بہرحال انتقال کر جاتے ہیں. اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا کہ گفا کے پاس مسجد بنائی جائے, عبادتگاہ بنائی جائے, لیکن کوئی پسندیدہ عمل نہیں تھا. لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں کہ بنانا چاہیے, یہ کوئی صحیح چیز نہیں, لیکن کیا انہوں نے. بہرحال قرآن نے کہا کہ مسجد تعمیر کی جائے, عبادتگاہ بنائی جائے. اس طرح کے ڈسپیوٹ ہوئے اور ان کا معاملہ پھر ختم. تو اللہ نے اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ جس طرح پہلی بار کو پیدا کرتے دوبارہ پھر اٹھائیں گے. اس اصحاب کہف کو سلانے کے بعد اٹھایا. اسی طرح ان لوگوں کا جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کیا کر رہے ہیں, اللہ عالم جو بھی کر رہے ہیں. اصحاب کہف بھی 300 سال سے اٹھے نا, اللہ نے پھر ان کو لا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے اس حالت میں, اللہ عالم پھر آئیں گے قیامت سے پہلے. اور ہر انسان جس طرح زندہ ہے مرنے کے بعد پھر اٹھنے والا ہے. یہ اصحاب کہف کا ایک سبق تھا بہرحال. لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں اصحاب کہف سے یہاں دین اور ایمان کا فتنہ یہاں سے یہ پوائنٹ سے لینے والے. یہ تھا پورا واقعہ, بہت مختصر, بہت شارٹ. چلیے اس واقعے میں جو چیز ہم نے سیکھی, جو بہت اہم میرا نقطہ تھا, وہ تھا دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا. ہم لوگوں کو پہلی چیز یاد رکھی ہوئی تھی توحید کو تھامنا. ان نوجوانوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ توحید کو تھاما. توحید نہیں تھا نا, ایک اللہ کو ماننے کو ایسا چمچے اس کو توحید. سب سے پہلا کام نوجوانوں نے کیا, توحید کو تھاما. تو میں گزارش کروں گا اصحاب کہف نے جس طرح سے ایمان لانے کا توحید کو تھام دیا, ہم تمام لوگ بھی توحید کو تھام لیں. جس کو توحید مل گئی اس کو دنیا مل گئی, اس کو آخرت مل گئی. جس کو توحید نہیں ملی اس کی دنیا برباد ہوگی, اس کی آخرت برباد ہوگی. میری باتوں کو کان کھول کر سن. توحید سب سے اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اس کے علاوہ کچھ نہیں. توحید کی نعمت, توحید کی دولت, توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں. یاد رکھیے, ایک اللہ کو ماننا, اسی کی عبادت کرنا, اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا, ٹھیک ہے, اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا, یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے. توحید. اصحاب کہف سے جو پہلا واقعہ دین اور ایمان کے فتنے سے بچنے کا ہمیں ملتا ہے, توحید کو لازم جانے, توحید
توحید کو وہ کرے. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکاچوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی. دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے. یہ جگبگاہٹ بولتے ہیں، انسان کو اس طرف لپکتی ہے. لیکن غور سے سنیے، یہ تو ابھی سادی سیدھی ہے، تو دجال آنا باقی ہے. تو اگر اس چکاچوند میں آ کر ہم اگر توحید کو چھوڑ دیتے ہیں آج، تو کل جب دجال آئے گا تو کیا ہماری اسی طریقے سے کیا اوقات اور کیا بساط رہے گا. کیونکہ وہ تو سب سے بڑا فتنہ زمین و آسمان کے بیچ میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے. تو بہرحال ہم کو اس سے سبق ملتا ہے. اسی طرح دنیا کی قوموں کے پاس جو کچھ بھی رنگینیاں ہوں وہ کچھ بھی کام کی نہیں آتا. ایک ایسا چیز ہے توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سب سے اہم چیزیں یاد رکھیے. اور اصحاب کہف میں اسی کو بچا یاد رکھیے، توحید کو یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر سورہ نمبر 18 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دل میں اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہیں پکاریں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو بالکل جو ہے بیجا بات کریں گے. یہ فالتو بات ہم سے بڑی غلطی ہے بیجا کہ ہم اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بات. تو انہوں نے توحید کا اعلان کر دیا. اس واقعے سے جو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو دوسرا سبق ہم کو ملتا ہے وہ یہ صحبت صالح، اچھے دوستوں کی صحبت، گڈ کمپنی کا امپورٹنس پتا چلتا ہے. پہلے وہ نوجوان اکیلے اکیلے تھے اور ڈرے، پھر وہ بستی سے نکلے وہ میلے میں جانے کے لیے، اور پھر بستی سے الگ ہو گئے کیونکہ ان کو شرک کے میلے میں جانا نہیں تھا. جب وہ الگ ہو گئے تو ایک جگہ آ گئے. جب ایک جگہ آئے تو لوگوں نے کچھ نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو بات ہے جس کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے. چلو میں اپنے دل کی بات پہلے رکھتا ہوں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں ان کو رب نہیں مانتا. پھر دوسرے نے کہا، پھر تیسرے نے کہا، پھر سب نے کہا، اور پھر ایک گروپ بن گیا. اور ان میں ہمت آ گئی، اتنی ہمت آ گئی کہ وہ وقت کے بادشاہ کے پاس دعوت دینے چلے. اور وقت کا بادشاہ بھی شاید اکیلا کوئی انسان آتا رہو بولتا رہے ختم کر دو، لیکن اس نے دیکھا نوجوان سرداروں کے بیٹے ایسے ایسا نہیں کیے جا سکتے ہیں تو مہلت بھی چھوٹ بھی دی اور ان کی بات بھی سنی. تو اچھی صحبت کا اثر یہاں پتہ چلتا ہے. یاد رکھیے تو فتنے سے بچنے کے لیے ہم خیال لوگوں کا ایک جگہ جمع ہونا توحید پر بڑا دیں، یا توحید پرستوں کا فتنوں کے زمانے میں ایک ساتھ رہنا باز ہے. اور آج کل ہم اس کی جماعت کی اہمیت، ایک ساتھ رہنے کی اہمیت، یا مسلمانوں کی ایک جگہ رہنے کی اہمیت ہم لوگ بھول چکے ہیں. ہمیں اس سبق کو یاد کرنا ہے. اصحاب کہف کیا ہوئے؟ توحید پر تھے، اکیلے اکیلے تھے، پھر جمع ہوئے اور جمع ہو کے اور وقت کے بادشاہ کو دعوت دی. وہ بھی سوچتے مجبور ڈائریکٹ انکار نہیں کرتے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا جمع ہوں ایک جگہ یاد رکھیے. تو آج ہم دیکھتے ہیں ہم بری صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ہم برائی کے ساتھ بلکہ بری صحبت پہ ہم فخر کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، ہمارے بچے ہم کے ساتھ رہتے ہیں. بری صحبت پہ فخر اختیار کرتے ہیں. فخر اختیار کرنے کی چیز نہیں. یاد رکھیے اچھی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی اور کیا فرمایا سنیے. سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت 28 میں فرمایا رکھا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کر جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں اور صبح و شام اس کو پکارتے ہیں اور ان سے ہرگز منہ نہ پھیرتا. اے نبی آپ ایسے لوگوں کی صفت اختیار کیجئے جو صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو اللہ نبی کو وصیت کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے سورۃ الکہف میں اچھی صحبت کے لیے. اور اصحاب کہف نے بھی اچھی صحبت کو اختیار کیا اور اچھی صحبت والے سے ایک جگہ جمع ہوئے. نتیجہ کتنا اچھا ہے آپ خود دیکھتے. تو دوسرا سبق ملا اس سے دین و ایمان کے فتنے کے زمانے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توحید پرستوں کی ایک جگہ آنا بے حد ضروری ہے. اسی طرح تیسرا سبق جو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ہم کو دین و ایمان کے فتنے سے بچنے کا جو واقعہ بتایا گیا سورہ کہف میں وہ یہ ملتا ہے دنیاوی مال و متاع کی بجائے آخرت کو ترجیح دینا چاہیے اور ثواب کے کام کرنا. دنیا کو ترجیح دینے کے بدلے آخرت کو ترجیح دے کر دنیا میں وہ کام کرنا چاہیے جو آخرت کو کامیاب کرتے ہیں. اور نوجوانوں نے یہ کیا، انہوں نے اپنے فن کو چھوڑا دنیا، انہوں نے اپنی تجارتوں کو اپنے کیریئر کو چھوڑا. ارے نوجوان تو کیا نہیں تھا دنیا میں کرنے کو ہوتا ہے نا. آج آپ نوجوان ہیں دین پر چلنا چاہتے، لوگ بولتے ہیں میاں دھندا پانی کر لے پہلے پھر دیکھا جائے گا دین سب چلے. میاں اپنی داڑھی واڑی کیا رکھ رہا ہے، شادی وادی کر لینے کا، اس کے بعد بچے ہو جائیں گے جب داڑھی رکھنے. ارے ابھی سے کہاں بچی کو برقع ورقع بنا رہے ہیں آپ. ذرا دنیا تو گزار لے، دنیا کی رنگینیوں سے تو گزر جائے، شادی وادی ہو جائے، رشتہ آ جائے، پھر دیکھا جائے گا سسرال میں. تو یہی کرنا بڈھی بن کے رہنا بیچاری کو برقع پہن ہے نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کیریئر بنا لے، پھر دیکھا جائے گا دین ایمان اسلام نمازیں وغیرہ تو بڈھے ہو جائیں گے، جلدی ریٹائرمنٹ لے لیں گے. اب تو جاب وغیرہ نہیں ہوتی تو جب بھی ریٹائرمنٹ لیں گے 60-70 سال کی عمر میں، اس کے بعد دین وغیرہ پہ چلیں گے. نہیں، یہ جوان تھے اور انہوں نے اپنی جوان ہونے کے باوجود دنیا کے تمام متاع اور سہولتوں کو ترک کیا. اپنی تجارت کی، ہو سکتا ہے ان کے والدین جو بڑے بڑے پوزیشن پہ تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے اس پوزیشن پہلے تو ایسے ہوتا تھا بادشاہ کے بعد ایسے ہوتا تھا، وزیر کا بچہ اگر اچھا ہو تو وہ
बहुत भी बन जाता, तो बड़े बड़े पोजीशन पे पोस्ट पे जा सकते थे, लेकिन सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। किस चीज के लिए? आखिरत की तरजीह दी और दुनिया में सवाब खूब नहीं किया, इस चीज को उन्होंने तरजीह दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है सूरह कहफ से नंबर 3 आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता कहता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति इन्ना ला नुज़िउ अजरा मन अहसन अमला। अल्लाह फरमाता कहता है रहे वो लोग जो मान ले और नेक अमल कर ले, जो ईमान ला ले और नेक अमल कर ले, तो यकीनन हम नेकोकारों का अजर ज़ाहिर है। जो ईमान लाए और नेक अमल करे अल्लाह उनके अजर को ज़ाहिर। तो ये नौजवान ईमान लाए और उन्होंने याद रखिए नेक काम किया। और इसी तरह जो है सूरह कहफ से हमको ये बात भी पता चली इस वाक़े से कि दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह फरमाता है सूरह कहफ सूरह नंबर 18 आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह फरमाता कहता है इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमलन व इन्ना लजाइलून मा अलैहि शहीद। अल्लाह फरमाता कहता सुनिए वाक़या ये है कि जो कुछ सरमाया भी जमीन पर है इसको हमने जमीन की जीनत बना दिया है ताकि इन लोगों को आजमाएं इनमें कौन बेहतर अमल करके आता है। जमीन पे जो कुछ है ये चमक है उसकी, और हम चाहते हैं अल्लाह आजमाना चाहता है इसमें कौन अच्छे अमल करके आता है। आखिरकार इस सब को हम चट्टील मैदान बना देने वाले, और एक जमाना आएगा अल्लाह इन तमाम चीजों को दुनिया की चट्टील मैदान बना देगा। ये सोना, ये चांदी, ये बंगले, ये घर, दौलत, महला, जायदाद, क्या क्या साइंस टेक्नोलॉजी, ये वो बर्बाद चट्टील मैदान करेंगे। तो एक आखिरी सबक था दुनिया के मुकाबले में उसको तरक, ये हमको सबक मिला। तो हम दीन और ईमान के फितने में ना पड़े बल्कि दीन और ईमान को अपना साथी बनाएं और इस पर अमल करें। सूरह कहफ का जो पहला सबक दीन और ईमान के फितने में हम कैसी नसीहत हासिल करें, ये नसीहतें हमको मिलती है कि हम जो है दीन और ईमान को तरजीह दें। हमें ये नसीहत मिलती है कि हम जो है सबसे पहली चीज तौहीद की नेमत को समझें, दूसरा अच्छी सबक को इख्तियार करें, और तीसरा जो है दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तरजीह दें। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो फितना दुनिया का बड़ा फितना, और उसमें सूरह कहफ हमारी कैसी रहनुमाई करता है वो है माल और दौलत का। माल मतलब पैसा, दौलत मतलब जमीन और जायदाद। वैसे माल और दौलत भी हमारे उर्दू में दौलत भी पैसे को बोलते हैं, लेकिन अगर उनको दोनों को फर्क करो, दौलत कहते हैं स्टेट को, हुकूमत को, जमीन और जायदाद, और माल कहते हैं कैश करेंसी को। तो माल और दौलत, तो दौलत का माना होता है स्टेट। तो किसी की दौलत फला दौलत, और ये इनकी दौलत है, हुकूमत है, गवर्नेंस है, इसको बोलते हैं। तो माल और दौलत का फितना, जमीन और पैसे, जमीन जायदाद, पैसे जमीन जायदाद का फितना। और आज मैं समझता हूँ इस फितने से हमें से कोई भी नहीं बचा है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पिछली उम्मतों का फितना और तुमसे शुरू हुआ था मेरी उम्मत का फितना माल है। उम्मत मुहम्मदिया का फितना क्या है? माल है। पिछली उम्मतों के फितने कुछ और है, हमारा फितना कुछ और है। तो माल और दौलत तो हमारा फितना है। माल फितना याद रखिए, दौलत उससे रिलेटेड होता है क्योंकि माल जिसके पास होता है उसी के पास जमीन होती है, ठीक है। इसलिए माल और दौलत कॉमनली एक साथ यूज होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। माल और दौलत का फितना हम देखते हैं बहुत बड़ा फितना, याद रखिए। और इस फितने को समझने के लिए सूरह कहफ कैसे हमको गाइड करता है। दो भाग वाले इंसान का वाक़या, एक इंसान था जो काफिर था और एक इंसान था मोमिन था। काफिर मालदार था, मोमिन गरीब था, समाज का निचला हिस्से में उसको काउंट किया जाता है। ये दोनों का एक वाक़या कुरान ने बयान किया। मैं बहुत शॉर्ट में इस वाक़े को रखता हूँ, फिर आगे हम इसकी नसीहत लेंगे। वाक़या यूं है कि एक इंसान था, इसके दो बाग थे। बाग कैसे थे? इसके बाग की कैफियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान की। दो बाग है, एक इधर और एक इधर बाग, और बाग के बीच में नहर बह रही है, और बाग के बीच के अंदर दोनों तरफ खजूरों के झाड़ है, और बीच में अंगूरों का बाग है, और उसके बीच में हर चीज लगी हुई है, और बीच में से बिल्कुल आयन बाग के बीच में से नहर जाती है, और उसके बीच में छोटी नहरें उसने ले रखी है, और आराम से उसका बाग चलता है। और मतलब वो मालदार इंसान है, उसके पास फल भी है, रुपया भी है, पैसा भी है, और दौलत जायदाद। ये एक दिन अपने बाग की तरफ चलता है उस गरीब मुसलमान के साथ या गरीब ईमान वाले के साथ, और ये चूंकि स्टेटस वाला है और वो बेचारा कमतर है, और चलते चलते तीन बातें कहता है। पहली चीज कहता है कि मुझे लगता है मेरा बाग तो कभी खत्म ही नहीं होगा। दूसरा कहता है कि मैं दोबारा उठाए नहीं जाऊंगा, आखिरत का इनकारी, मरने की बात की जिंदगी नहीं मानता कि मैं दोबारा नहीं उठाऊंगा, उनको डाउट ऐसा हो सकता है। और तीसरी बात कहता है अगर उठाया भी गया तो जैसा यहाँ स्टेटस वाले लोगों में हूँ वहाँ भी स्टेटस वालों में रहूंगा, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ नहीं रहूंगा। जैसा यहाँ जो कुछ मिला है जन्नत, जन्नत मतलब बाग का क्या, बाग जैसे मिला है, तो अगर दोबारा उठाया गया भी, पहले तो मानता नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर उठाया गया भी तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि मेरे साथ 28 में से दुनिया में हुआ। तीन बात का दावा। अब दूसरा आदमी बोलता है कि किसी बात करते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको पैदा किया और तुम इस तरह से रब्बुल इज्जत का इनकार करते हो, और उसको नसीहत करता, वास करता है कि आखिरत पर ईमान लाओ और ये करो, अल्लाह हमको पैदा करने वाला, अल्लाह हमारा रब है, लेकिन वो इस बात को नहीं मानता है। और एक दिन जब अपने बाग में पहुंचता है तो उसका बाग पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कुछ भी नहीं। तो मालदार इनकार करने वाला और गरीब मुसलमान ईमान वाला,
مالدار انکاری اور غریب آستوان ایمان رکھنے والا، یہ دونوں کا ایک مکالمہ ہے۔ اور اس سے ہم کیا نصیحتیں ملتی ہیں؟ مختصر واقعات میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ اس کی مالداری نے اس کو تکبر کبر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے شاید کفر کی طرف لے گیا، اس کی مالداری نے اس کو جو ہے ایسی باتوں کی طرف لے گیا کہ شاید یہ دنیا کبھی ختم ہوگا، میرا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا اور میں کبھی دوبارہ اٹھایا نہیں جاؤں گا، اور اٹھایا جائے بھی تو عزت والے احترام والے لوگوں کے ساتھ میرا جیسا یہاں معاملہ ہے ویسا وہاں ہوگا۔ رب العزت نے اس کے باغ کو برباد کر دیا، اس کے مال و دولت اور اس کا سرمایہ پورا کا پورا برباد ہو گیا۔ تو مال و دولت کے فتنے میں ہم سب پھنسے، ہم سب پھنسے ہیں نا، جاہ اور جلال، مال و دولت کیا کیا پرابلمز لاتی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اتنی ساری برائیاں سے مال و دولت کے ساتھ۔ یہ مت سمجھیے کہ اسلام مال و دولت کو برا بولتا ہے، نہیں، مال و دولت بہت اچھی نعمت ہے اللہ کی بھائی، لیکن اس کا استعمال اچھا یا برا ہم کیا کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن اکثر دیکھا گیا مال و دولت انسانی برائی، سب سے پہلے انبیاء کا انکار کرنے والے کون تھے لوگ؟ قرآن کا مطالعہ کیجیے، جو اس قوم اور بستی کے مالدار اور اثر والے لوگ تھے، پوزیشن والے لوگ تھے، سب سے پہلے انکار کیا انہوں نے ایمان، اور ایمان لانے والوں میں سب سے پہلی جماعت کون سی ہوا کرتی؟ غریب لوگوں کی، غلاموں کی، اور سماج میں جو نچلے طبقے تھے وہ سب سے پہلے۔ میں نے اس لیے کہا کہ مال و دولت کا بہت بگاڑ، یہاں تک کہ دین و ایمان کا بھی۔ تو مال و دولت کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے، مال و دولت حلال روزی کی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، خوب حلال مال کمانا چاہیے، اسے زکات دینا چاہیے، صدقات و خیرات کرنا چاہیے، لیکن مال کے فتنے سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے۔ تو آئیے کہ اس واقعے مال و دولت کے کیسے فتنے سے کیا نصیحتیں ملتی، کیا اسباق ملتے، وہ آپ کے سامنے پائی۔ جب اللہ آپ کو دوسروں سے زیادہ نوازے، دوسروں کو کمتر حقیر نہیں سمجھنا، پہلا نصیحت کیا ملتی ہے؟ اس مالدار انسان کو جو اللہ کا انکار کرتا تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا، اس نے اپنے آپ کو تکبر کیا اور اس آدمی کیا سمجھا؟ چھوٹا سمجھا۔ کیا بولا تھا اس نے؟ اگر اٹھائے بھی گیا تو جیسا ایمان ویسا رکھا جاؤں، حقیر نہیں سمجھنا۔ تو سب سے بڑی نصیحت ہے جب اللہ دوسروں سے زیادہ آپ کو مال و دولت دے تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ مال و دولت اللہ کی ایک سمپل ایک نعمت، مسلمانوں میں ایک کہاوت مشہور، پیسہ ہاتھ کا میل مانتا ہے، آیا اور گیا، دیکھ ہاتھ میں کتنا بھی میل لگا، کتنا بھی میل لگا، ڈھیروں میل لگا، کالے ہاتھ ہو گئے، صرف پانی کے نیچے ہاتھ ڈال کے یوں کرنا شروع کرو تب بہ کے چلا جائے، پسینہ آ جائے ہاتھ میں، میل نکل کے چلا جاتا، پھر ہاتھ جیسے جیسے اچھے ہو جاتے ہیں نا۔ میل بھائی یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک، ادھر سے ادھر ایسا چھلانگیں مارتا ٹرانسفر ہوتا۔ کبھی کبھار دیکھ کی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیر بھی دیکھیں، میں مثالیں دینا نہیں چاہتا ہوں، وقت نہیں ہوتی، بہت بے وفا، لیکن یہ وہ خطرناک دوست ہے جس کو لوگ بناتے ہیں جو سب سے زیادہ برباد کرتا ہے ہمارا ایمان اور عقیدہ اور تکبر، بڑائی اور کیا کیا یہ برائی لاتا ہے، وقت نہیں بولنا، بہت ہے نا۔ سب سے پہلا کام، میرے پاس مال و دولت ہے، کبھی دوسروں کا حق نہیں۔ یہ مالدار انسان نے جو اللہ کا انکار کر رہا تھا، آخرت کا انکار کر رہا تھا، اس نے سمجھا مال و دولت سب کچھ ہے اور ایک ایمان والے کو حقیر سمجھا۔ آج یہ پاس بہت ہو گیا، جس کے مال و دولت ہے وہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا، ان کی دعوتوں کو قبول کرنا اس کو برا سمجھتے ہیں۔ رزق کبھی مت لیجیے، کیونکہ مال ایسا چھوڑ کے جاتا ہے، اتنا بے وفا ہوتا ہے، آپ امیجن، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر کسی نے زندگی میں دیکھا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کتنا بے وفا کیسے چلا ہے۔ آپ نے خوب مال کمایا، جائیداد، گورنمنٹ نے بولا جائیداد کس کے یہاں کچھ نہیں بن سکتا، یہ فلاں ہو گیا، یہ پارک بن گیا، یہ بن گیا، کیا کرتے رہے ہو، کیسا پریشان۔ آپ نے مال و دولت کمایا، تجارت لگائی، آگ لگ گئی آپ کے بزنس میں، اچانک آگ لگنے کے بعد کیا ہوا؟ پورا بزنس جل گیا، چلے گیا نا۔ کیسا چھوڑا نا؟ کبھی کوئی سوچ سکتا ہے تاجر جس کا کروڑپتی ہے، اس کا تجارت ہوا ہے، اور اچانک آپ نے مال و دولت جانوروں کی شکل میں خوب بڑا کی، فارم ہاؤس سے یہ، اور اچانک بیماری اور متکبر مالدار کو اس واقعے میں نصیحت یہ ملتی ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا نصیحت ہے؟ سورہ کہف کے نمبر 18 آیت میں 33 نے فرماتا ہے، کہتا ہے ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان تراني انا اقل منك مالا وولدا۔ اللہ فرماتا کہتا ہے کہ اگر آپ متکبر دیکھیں کسی کو جو مال و دولت پہ فخر کر رہا ہے تو کیا نصیحت کرے؟ اللہ فرماتا ہے اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہوا تو اس غریب مسلمان نے اس مالدار سے کیا کہا، اور جب تو اپنے باغ میں جنت میں داخل ہوا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہیں نکلا؟ کیا کیوں نہیں نکلا؟ ماشاء اللہ، جیسا اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے، اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر پا رہا ہے امیر، تو نے تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کا اور شکر ادا کرتی، یہ کہنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا تھا باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ بولنا چاہیے تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ مالدار متکبر کو نصیحت کی گئی، کیا نصیحت کی گئی؟ یہ نصیحت ہے کہ وہ شکر ادا کرے جو نعمت اللہ۔ تیسری نصیحت کیا ملتی ہے اس واقعے سے ہم لوگوں کو سیکھنے کا؟
سورہ کہف کی اس واقعے سے تیسری نصیحت یہ ہے کہ غرور کا انجام کیا ہوتا ہے، زوال نعمت دنیا میں اور آخرت میں آگ کا عذاب۔ غرور کا انجام پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہے وہ انسان جو غرور کرتا ہے، اور آخرت کے اندر وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ اور یہ انجام اس واقعے سے ہم کو پتہ چلا کیا ہوا، مغرور انسان جو تکبر کے ساتھ بول رہا ہے میں تیرے سے مال میں زیادہ ہوں، دولت میں زیادہ ہوں، عزت والا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں باغ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں آخرت کبھی نہیں قائم ہوگا، دوبارہ نہیں اٹھنے والا، اور میں سمجھتا ہوں اٹھا بھی تو اچھا میں نہ ہوگا، اس کا انجام کیا سن لیجیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، اسی سورت کے اندر سورہ کہف کے نمبر 18 آیت 42 میں اللہ نے فرمایا کا وَوْهِيتَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ اللہ فرماتا ہے اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ اب وہ باغ کا حال کیا ہوا، اس نے تکبر کیا، اللہ نے پورے پھلوں کو اس کے برباد گھیر دیے گئے، بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، اور وہ باغ تو آندھا الٹا پڑا تھا، ایسا خور آیا، بونڈر، سائیکلون، ٹائیکون جو بھی پھیلا تھا وہ آیا، پورے اس کے کھیت پھلوں سے الٹا کر آپ دیکھیے جھاڑ میں اچھے جام، اچھے آم، اچھے سیب، اچھے انار لگے ہوئے، ایک زبردست تیزی یا تھنڈر سٹارم بارش اولے وغیرہ گر جائے، پورے پھل نیچے پڑے اور ایک نہیں گرا، سب اندھا کر دیا اللہ نے۔ جو اس نے محنت کی تھی، پیسہ لگایا تو ہاتھ ملنے لگا، اور کیا کہنے لگا، ملنے لگا، اور باغ اندھا الٹا پڑا تھا، اور وہ شخص کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ تو نصیحت کیا ملی، تکبر کا انجام دنیا میں نقصان، خسارہ، اور آخرت میں جہنم کا عذاب۔ تو یہ دوسرا سبق تھا اس سورت سے، سورہ کہف سے جو ہم نے حاصل کیا، اور بڑا اہم سبق۔ آئیے سورۃ الکہف تیسرا سبق جو ہم حاصل کریں گے آج، اور جو بڑا فتنہ ہے اس فتنے سے بچنے میں وہ ہے علم کا فتنہ۔ علم کے فتنے سے ہم کیسے بچیں، سورۃ الکہف کے پس منظر میں دیکھیں گے۔ اور علم کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، جیسے میں نے کہا سائنس ٹیکنالوجی میں انسانیت نے اتنا ایڈوانسمنٹ کر لیا کہ انسان نعوذ باللہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ مطلب سب کچھ، ہمارا کوئی کریٹر نہیں، ہم خود اپنے آپ کے کریٹر ہے، ہمارا کوئی خالق نہیں، ہم خود اپنے آپ کو ہم بنانے والے، اور ہم پیدا کر سکتے ہیں چیزوں کو، ہم بنا سکتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی ہم اتنے آگے جا رہے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ رہا ہے کہ آپ خدا کچھ کام باقی ہے، خدا نے بنایا اور بستی کو دنیا کو چھوڑ دیا، اب سب کچھ ہم کر، بلکہ ہم اور ایڈوانس جا رہے ہیں۔ یہ رہا ایک عام بات۔ دوسرا اس کے فتنے میں یہ لے سکتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے، سائنسدان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے علم کے فتنے میں نہ پڑے، اپنے آپ کو عاجز۔ تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ لوگ دین کا علم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس فتنے میں نہ پڑے کہ مجھے اگر دین کا علم ہے، اللہ نے کچھ تھوڑا بہت علم دے رکھا ہے تو میں بہت کچھ، ہر قسم کا جس کے پاس علم ہے وہ فتنے میں نہ پڑے اس کے، بلکہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو میرے لیے نفع بخش بنائے، اور میں جو علم رکھتا ہوں اس پر میں بعمل کروں، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا علم کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں علم کی وجہ سے، ہے نا؟ سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی، اب میں رب کو نہیں مانتا، نہیں تو لوگ انکاری، لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں، سائنسدان متکبر، ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کہ لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے، تکبر کی بنیاد کم بات کرتے ایک الگ بات ہے، مصروفیت کیسے نہیں کرنے لگا، لیکن متکبر یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے، میری بات کیا سمجھ رہے ہیں؟ یا میں عالم ہوں، عالم تھوڑا بہت علم ہوں، تھوڑا بہت اچھا تقریر دیتا ہوں تو میرے میں اتنا تکبر آ گیا کہ میں لوگوں سے نہیں ملتا، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہوں۔ علم بیس کو بناتے ہیں، علم بہت بڑا فتنہ اگر اس سے استعمال نہ ہو، ہمیشہ علم کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، اور کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے جو علم ہمارے پاس ہے۔ تو آئیے اس کے لیے سورہ کہف سے کیا واقعہ لے سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم لیں گے اور اس سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، بہت مختصر بیان کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار بنی اسرائیل کو خطبہ دے رہے تھے، بنی اسرائیل میں سے کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ علم والا انسان کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں وقت کا برگزیدہ نبی اور اولو العزم پیغمبر جو گزرے ہیں یاد رکھیے وہ 5، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 برگزیدہ پیغمبر گزرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ میں ہی ہوں، تو آپ نے کہہ دیا میں، میرے پاس اللہ رب العزت نے کہا، کیونکہ اللہ رب العزت یہ چاہتا تھا، حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوتا آپ نے کہنا چاہیے تھا اللہ سے زیادہ علم ہے، اللہ نے ان کی پکڑ کی موسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ نہ بولتے، موسیٰ نے یہ کہا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں، چلو جاؤ تم کیا کرو، نکلو ایک سفر پر اور جاؤ ہمارے بندے کے پاس جس کو ہم نے علم دے رکھا ہے، دیکھو ذرا تم نے یہ کہا تم کے سب سے زیادہ علم، جاؤ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، اور پورا واقعہ بہت لمبا تھا، بہت شارٹ میں جانا، ایک مچھلی لے کے نکلتے جو کہ علامت ہوگی، مچھلی جہاں پانی میں جائیں گی اس کا مطلب وہاں موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص سے اللہ ملائیں گا جس سے ملانا چاہتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اس کا جواب ملے گا کہ علم جو انہوں نے کہہ دیا میں سب سے زیادہ علم، اور موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون جو کہ ابھی صحابی رسول ہیں، یہ بعد میں چل کے نبی بنے بنی اسرائیل کے، اور ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کچھ لوگ پہلے صحابی تھے کسی نبی کے، اور بعد میں اللہ نے ان کو نبوت دی، تو یوشع بھی ان میں سے ایک ہے، یوشع بن نون،
یہ پہلے بنی اسرائیل کے ایمان لانے والے انسانوں میں سے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے حواری میں تھے، بعد میں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی۔ تو یہ سفر پہ نکلے، نوجوان ساتھی تھے ان کے، موسیٰ علیہ السلام یہ دونوں سفر پہ نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب مچھلی چلی جائے نکل کے زندہ ہوتی، مطلب مچھلی مری ہوئی تھی لیکن ایک مقام پر اللہ نے حکم دیں گا اس کو زندہ ہوں گے، پانی میں جائیں گے، وہاں آپ ملیں گے۔ وہ لوگ چلے جگہ سوئے، سو کر اٹھے، مچھلی نکلی اور پانی میں چلے گئی، شاید بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر سے اٹھے، موسیٰ علیہ السلام جب اٹھے دونوں سفر پہ نکل کے ایک دن رات گزر گیا، موسیٰ علیہ السلام کا بڑے تھک گئے، کیا ہوا؟ کہا چلو کچھ کھاتے۔ جب کھانے کے لیے کھولا تو کہا ارے میں بھول گیا، مچھلی تو نکل کر چلے گئی، شیطان نے مجھے بلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، ہم واپس ریٹرن جائیں گے۔ ریٹرن گئے، اس مقام پہ پہنچے جہاں مچھلی نے ایک سوراخ کر کے پانی میں گئی تھی، وہاں انتظار کرے اور وہاں آئے خضر علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نکلے، اس نہر کے کنارے سے چلے، ایک کشتی تھی، کشتی کو ہاتھ بتایا گیا، لوگوں نے پہچانے یہ خضر ہے اور خضر کا احترام کرتے چونکہ وہ نون تھے اس علاقے کے اندر، شاید کہا کہ آپ آئیے اور بغیر پیسے کے سفر کیجیے کشتی میں۔ وہ بغیر پیسے کا سفر کرنے کشتی میں بیٹھے، کشتی چلے چلے ایک مقام تک پہنچی اور خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکالا، خاموشی میں لوگ جب نہیں دیکھ رہے تو توڑ، اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بتا دیا تھا میرے ساتھ چلو گے تو خاموش رہنا تمہارا کام ہے، اور جب میں بتانا چاہوں گا تب میں بتاؤں گا میں نے کیوں کیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تاب نہیں، ایک آدمی آپ کو فری رائڈ دے رہا ہے، کشتی میں فری بٹھایا اور توڑ دیا، خراب کیا، عجیب کی بات۔ اور اسی دوران جو توڑنے سے پہلے ایک واقعہ یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، چڑیا آئی اور چڑیا آ کے اس کشتی کے اوپر بیٹھی اور اس نہر میں سے پانی پیا یا اس دریا کی پانی پیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کیا بتا رہی ہے معلوم؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا؟ یہ بتا رہی ہے کہ جتنا پانی میں نے اپنی چونچ میں لیا، جتنا پانی میں نے اپنی چونچ میں لیا، اتنا ہی تیرا اور میرا ملا کر اللہ کے علم کے مقابلے، اللہ کے علم سمندر جیسا ہے۔ اور جیسا چڑیا نے سمندر میں سے ایک گھٹ، چڑیا کا گھٹ کیا ہوتا ہے تو صرف کتنے ایم ایل کا سپ لیتی پتہ نہیں، 1 ml 2 ml اتنا سا سپ لیتی چڑیا۔ تو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو چڑیا نے پانی پیا، یہ چڑیا بتا رہی ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے ہمارے علم صرف اتنا ہے، جیسا اللہ کے علم سمندر ہے، اس چڑیا نے جو پانی پیا نا اتنا تیرا اور میرا۔ پھر بعد میں آگے چلی، انہوں نے توڑ دیا اس کا وہ موسیٰ علیہ السلام کو بولی آپ نے پوچھ لیا، خضر نے کہا میں نے پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہیں دوں، ابھی خاموش ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اس چیز کے لیے مجھے چھوڑ دو جس سے میرا کنٹرول نہیں، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا لیکن نکل گیا میرے سے، تم نے جب ایسا کیا تو حالانکہ فری رائڈ دی ہم۔ بہرحال ان کا چلو آگے چلے تو ایک بچہ ملا، خضر علیہ السلام نے ختم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو بہت ہو گیا، ٹو مچ، ایک جان لینا بغیر کسی عذر کے۔ خضر نے کہا دیکھا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا ساتھ چلنا تھا، خاموش رہنا، کہا ٹھیک ہے میں خاموش رہنے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھے تو ایک بستی میں گئے، بستی میں جا کے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا تو وہاں ایک دیوار پہ گرنے پہ ٹیڑھی ہو گئی، تو خضر علیہ السلام نے دیوار کو سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر انہوں نے ہم کو کھانا نہیں دیا اور تم ان کی بستی میں گرتی دیوار کو سیدھا کرو۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب یہ آیا ہونے کا ٹائم آیا، میں نے آپ سے کہا تھا جب تک میں نہ بولوں آپ مجھ سے کوئی کوشچن نہیں کریں گے اور آپ لگاتار ہر اس پہ مجھ سے کوشچن، تو یہ سپریشن کا ٹائم آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا تھا کاش کہ ایسا ہوتا کہ موسیٰ خضر سے سوال نہ کرتے تو نہ جانے اللہ کتنے عجیب و غریب چیزیں ہم کو بتا دیتا اس کے ذریعے، مطلب کیسے عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا اب تو فنش ہو گیا، آپ سے میں نے پہلے بولا تھا مجھ سے کوئی سوال نہیں جب تک میں جواب نہیں، تو میں نے کشتی کا تختہ توڑا تو بھی پوچھا، لڑکے ختم کیا تو بھی آپ نے پوچھا، میں نے کہا نہیں پوچھنا، اب پھر پوچھا آپ کہا ابھی ہمارے اللہ ہونے کا ٹائم ہے، چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کیا چیزیں میں نے جو کیا اور کیوں کیا۔ پہلا میں نے تختہ اس لیے توڑا اس کشتی کو کہ اللہ نے مجھے بتا دیا تھا بذریعہ وہی کہ ایک بادشاہ جو اچھی کشتی کو قبضے میں لے رہا ہے، تو میں نے کشتی کا تختہ توڑ دیا جس سے پانی اندر آیا۔ جب یہ کشتی وہاں پہنچی ہمارے اترنے کے بعد جب بادشاہ نے اس کو پکڑا، جب دیکھا کشتی چھوٹی ہوئی تو اس نے اس کشتی کو چھوڑ دیا، تو گویا میں نے اس کے فائدے کے لیے کہا، ورنہ اس کی کشتی اس کے ہاتھ سے بادشاہ کیا کر رہا تھا قبضہ کر دیا، قبضہ بادشاہ زبردستی لیتے تھے کچھ پیسے کہا۔ دوسرا جب ہم بچے کے پاس گئے جو کھیل رہا تھا بچوں کے اندر، میں نے اسے قتل کیا، یہ اللہ کا حکم تھا مجھے، اور وہ بڑا ہو کر جو کافر بننے والا تھا جس سے اپنے والدین کو آزمائش میں ڈالنا، اللہ رب العزت نے چاہا کہ اس کے والدین کے ساتھ سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے، اور وہ کتنے مہینہ پڑا ایمان کے لحاظ سے۔ اس کے بعد تیسری جگہ جب ہم پہنچے دیوار جو گرنے کی تھی وہاں خزانہ تھا دو یتیم بچوں کا، اور اللہ چاہتا تھا کہ یتیموں کے بڑے ہونے کے بعد خزانہ ملے، دیوار گر جاتی خزانہ نکل جاتا، اللہ نے جو کیا میں نے دیوار بنا دی۔ ابھی دیوار تب تک اچھی رہی جب تک بچے بڑے ہونے کبھی گر جائیں، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے چاہا کہ ان کے والد نیک، اس سے پتہ چلا اگر والدین نیک تو بچوں کو اس کا اجر ملے، ان کے والدین نیک۔ کہا بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کا ٹائم ہے، یہ باتیں تھی حکمتیں تھی جو اللہ نے مجھے بتائی جو تمہیں نہیں دیا گیا۔ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا، وہ خضر علیہ السلام کے پاس تھا، جو خضر کو علم تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نصیحت کر دی کہ موسیٰ تم کو ہر چیز کا علم نہیں ہے، تم سے یہ سوال ہوا تھا کہ علم کس کو سب سے زیادہ تم نے بات میری طرف نسبت کرنا تھا، تو تم نے کیا کیا، یہ کہا کہ مجھے ہے
ہیں کہ تمہاری غلطی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کو علم ہے، اور اللہ رب العزت سرچشمہ علم کا ہے، تمام علوم اسی سے آتے ہیں۔ انسانیت نے تمام علم بھی دنیا اور کائنات کا حاصل کر لیا تو اس سوریا کی ایک فٹ کے برابر ہی جو سمندر سے اس نے کیا ہے، سمندر میں کوئی کمی آتی ہے اس سے، بس اتنا علم انسانیت کی بات ٹوٹل وہ حاصل کریں گے اللہ رب العزت کے علم۔ ارے اللہ کا علم تو چھوڑو، اللہ کے صرف نام صفات آپ لکھنے بیٹھیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ پورے جھاڑ اگر قلم بنا دیے جائے اور پورے سمندر سیاہی بنا دی جائے تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ اس کے باقی میں 7 اور سمندر لا کے ڈال دیا جائے تو بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی حکمت اللہ رب العزت، اتنا علم اللہ رب العزت، انسانیت کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہم کو جو ملا ہے یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے حقیر بندے پہ نواز دیا، تکبر کس ہے اور عاجز ہو جانا کہ جو علم یہ اللہ بس عمل پیرا کرے، ورنہ تو ناکام ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے آخرت میں، واقعہ آپ کو یاد ہے جو اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے اندر لوگ جمع ہوں گے ایسے گھیراؤ کے ساتھ، اور وہاں وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے، گدھا یا کولو کے بیل جیسا یا گدھے کے جیسا ان سے گھمایا جا رہا ہے۔ پوچھا جائے گا تم تو وہ لوگ دنیا میں جو ہم کو اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے، اب تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا جس چیز کا تمہیں حکم دیتے تھے ہم خود عمل نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں آج یہ سزا ملی، اس کے نتیجے میں جو ہے یہ سزا ملی۔ علم ہے بعمل، اس کی دعا۔ چلیے اس واقعے سے کیا نصیحتیں ملتی ہے سورہ کہف کے، جس میں علم کا فتنہ جو میں ٹاپک لے رہا ہوں اور کیسے علم کے فتنے سے ہم بچے، کیا نصیحتیں ملتی ہے؟ پہلی نصیحت جو ہم کو ملتی ہے یاد رکھیے وہ یہ، اللہ ہی حقیقی علم سے خبردار ہے، اللہ ہی حقیقی علم کا سر چشمہ ہے، اللہ ہی کے پاس سارے علم آتے ہیں۔ اس بات کو سب سے پہلے جو کچھ ہم نے کیا، جو کچھ سائنسدانوں نے کیا، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں، سائنس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہا ہوں، دنیا کو سب کچھ چیزیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کے فضل سے میری کوئی خصوصیت اور خوبی نہیں ہے۔ تو پہلی چیز ہے اللہ ہی میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے اسکیم بھیجا، اس لیے کہ انہوں نے واللہ عالم کہنا چاہیے تھا سب سے پہلے کہ اللہ ہی جانتا کس کو سب علم ہے، وہ نہیں کہا اور اس کا کہہ دیا میں نے میرے، اور اللہ کی پکڑ کی کہ موسیٰ کا کام تھا یہ کہنا کہ اللہ، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی۔ دوسرا، لوگ اللہ کے علم و حکمت سے زیادہ آج کل کفاروں کے علم حکمت چال بازی کے تعلق سے پریشان رہتے ہیں، ان کی یہ چال ہے، ان کی وہ چال ہے، ان کی آرگنائزیشن 100 سال ہو گئے ان کی مسلم بندی ہے، یہ آرگنائزیشن 1100 سال سے ان کی مسلم بندی ہے، وہ فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے تو فلاں آرگنائزیشن یہ کر رہی ہے، فلاں لوگوں کا منصوبہ پوری انسانیت کو جہنم میں لے جانے کا فلاں لوگوں کا منصوبہ ہے۔ ارے سب کے تمام منصوبے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم تھا تو اللہ رب العزت خود ان کی چال بازی میں پھنساتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں کو ایک دم بھولی بکری بن کے کسی کے پیچھے بھی چلو، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو چال بازی کرنے والا کر رہا ہے رب العزت کو اس کا بھی علم ہے اور اللہ رب العزت کی چال بازی سے امت کو بچائیں گا۔ اگر امت توحید پر قائم رہے اور اس طرح سے اس کے نبی نے عمل کیا کرتے رہے، احکامات کا عمل لائے، منع کردہ چیز سے رکتی رہے تو اللہ رب العزت کا کام اس کی حفاظت کرے۔ تو ہم لوگ بڑے اس کی تنظیم، یہ خفیہ تنظیم یہ کر رہی ہے، یہ آرگنائزیشن 100 سال سے یہ کری، وہ آرگنائزیشن سب بیکار ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم ہے، تو لوگوں کی چال بازی کا بھی علم ہے، لوگوں کی اچھائی کا بھی، سب چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، بات کو آپ سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک روایت آتی ہے جس کی صحیح ہے کہ روایت حدیث سنی حدیث اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ایک پرندہ آیا واقعہ میں رکھ اور اس نے پانی اپنے چونچ میں بھر لیا۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا تجھے علم ہے یہ پرندہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا مجھے کہہ رہا ہے کہ تیرا اور موسیٰ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہی ہے جتنا سمندر کے مقابلے میں میری چونچ میں آنے والا پانی۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جب جب پورے اتنے برگزیدہ نبیوں کا علم پانی کے ہوتا ہے، یہ تنظیموں کا، یہ شر پسند لوگوں کا، یہ شیطان کی پیروکاروں کی چالوں کیا اوقات ہے، پر میں نہیں کہہ رہا ہوں معصوم بکری بن کے چل، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے ہم اللہ پہ توکل کریں، ایمان لائے جسے لانے کا حق ہے، اللہ رب العزت ہماری بات کرے۔ دوسرا ہم اس واقعے سے کیا نصیحت سیکھتے ہیں اور علم کے فتنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس واقعے سے، وہ یہ واقعات کے پیچھے موجودہ اللہ کی عظیم حکمتوں کو ہم جو چیز زندگی میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے اس کا علم نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عظیم حکمت کو ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کچھ نہ کچھ حکمت سے ہی کام میرے ساتھ کروایا ہے۔ اور روایتوں میں الفاظ آتا ہے کہ کوئی کام مومن کے ساتھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے لیے نفع ہوتا ہے، جیسا کشتی میں سوراخ کر دو، توڑ تختہ توڑ دو، خاموشی خضر علیہ السلام ہے نا، اب کشتی والے بھی کیا گزری ہوئی تھوڑی دیر کب تک جب تک وہ کشتی چھوٹ لگے، کیا گزری ہوئی کس نے کیا میرے ساتھ یہ لانا تو مناوا تو میری کشتی کو توڑ دی ہے نا۔ اور جیسی بادشاہ کے پاس گئے بادشاہ بولا چل لاؤ کشتی لاؤ، اچھی کشتی کس کی لو، جب ٹوٹی ہوئی کشتی کا چھوڑ دیا تو ہاں چچ باؤ بہت اچھا ہو جو ٹوٹا ہے نا، کتنے جلدی انٹینشنز کیسے بدلتے ہیں ہم یہ سوچ لیں اللہ کی عظیم حکمت ہے، اللہ کا گریٹر پلان ہے۔ میں راستے جانو گر گیا اور پیر ٹوٹ گیا اور ابھی تو میری ریس، ابھی تو میرے گیمز تھے، ابھی تو میرا اسپورٹس تھا، ابھی تو میرے کو ہیلتھ کی، ابھی تو بزنس ٹائم تھا، ابھی تو سیزن تھا، ابھی تو تیزی کا ٹائم تھا، ابھی تو یہ تھا، ویٹ رک جاؤ، آسمان حکمت ہے اس کے پیچھے رب العزت کی، ہو سکتا ہے یہ ٹوٹنا اور تمہارا آرام کرنا تمہارے لیے خیر کا۔ ایک صحابی نے بتائیں لوگ ان کو پیرالائسس فالج لقمہ مار سن ہونا تھا، ہاف باڈی پیر، اب اتنے پریشان ہوں گے پہلے سے اتنے پریشان ہیں کسی کو
کیا جب پیرالائسس ختم ہونے کے بعد ان کی باڈی کے چیک وغیرہ ہوا، ڈاکٹرز نے ڈیٹیکٹ کیا کہ ان کے پھیپھڑوں وغیرہ میں کچھ ایسا مرض ہو گیا تھا کہ جب وہ پیرالائسس ہوا اور جب آرام کرتے رہے تو آٹومیٹک پیرالائسس کے ساتھ وہ مرض بھی کیور ہو گیا. اگر وہ اچھے ہوتے تو شاید اس مرض سے بہت زیادہ نقصان ہوتا تھا، بلکہ ڈاکٹر نے دیکھا شاید مر جاتے تھے. ہم نہیں مانتے کہ جب تبدیل میرا وقت آتا تو انسان مرنا جب تبھی مرتا. آپ سمجھیں تو اللہ نے پیرالائسس کے ذریعے دوسرا ٹریٹمنٹ کر دیا. اور ساتھ جو مومن کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کے بڑے منصوبے کو ذہن میں ہمیشہ رکھنا. ہم لوگ کتنے ناشکر ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، گر گئے پیروں کچھ ہو گیا، ابھی شروع کر کے اللہ تعالیٰ کو ابھی کرانا تھا کا اتنا امپورٹنٹ کام کر. اب دیکھو نا بچے کا انٹرویو تھا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اڑا دیا. کیا ہمارا ہی گھر ملتا نہ ہوتا اللہ تعالیٰ. ایسی جملے ہم لوگ بولتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں. دیکھو ابھی اتنی ضرورت تھی پیسوں کی، ابھی نہ بیمار پڑا، کون کما کے لائیں گے؟ آپ نہیں جانتے اس کی جان جانے والی تھی. خضر علیہ السلام دیکھیے کیسے کیسے کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بتایا اللہ کے فرشتے بھی ایسے کام کرتے رہتے انسانوں کے لیے ادھر ادھر جا جا کر. کبھی کبھار ایسا میں تعجب کے ساتھ سوچتا ہوں بچوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح غیر ضروری مباحث نہیں پڑھنا چاہیے اور واللہ عالم کہہ کر باتوں کو ختم کرنا یہ زیادہ اچھا. غیر ضروری بحث ہم لوگ پڑھتے ہیں دین کے مسائل میں، دنیا کی باتوں میں، دین میں زیادہ ہوتا ہے. بہرحال واللہ عالم کہہ کر اگر بچ جائے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ کافی یاد رکھیے، کیونکہ اصل نصیحت کو چھوڑ کر فضول بحثوں کے پیچھے ہم لوگ پڑے رہتے ہیں. آئیے سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 22 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلم الا قلیل. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جانتا ہے. وہ کتنے تھے؟ 7 تھے، 5 تھے، 9 تھے، 11 تھے، 13 تھے. واللہ ہم کو بحث موسیٰ علیہ السلام کا اثر کس چیز کا تھا جس کو لے کے چلتے تھے؟ اللہ معلوم کیا کرنا ہے اس بحث کو لے کے. نہیں وہ جام کے جھاڑ کا تھا، نہیں وہ انار کے جھاڑ کا تھا، نہیں وہ انجیر کے جھاڑ کا تھا. واللہ عالم جو بھی تھا بس اللہ نے ایسا کیا. موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام جو جھاڑ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تو وہ جھاڑ کون سا تھا، وہ پہاڑ. کیا کرنا ہے واللہ عالم جو سمجھے نا. تو بے فضول بحثوں میں دین میں نہیں جانا، اس سے دین و ایمان خراب ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور کتنے دن اصحاب کہف سوئے واللہ عالم جو بھی تھا. لوگ کہتے قرآن میں کہا کہ 3 سال تھا، جو بھی تھا وہ جو سوئے بس اتنا سوئے. اللہ نے جتنا سلایا جب اٹھانا تھا اٹھا دیا، بٹ اتنا تو بتایا کہ سنچری سوئے. ٹھیک ہے، ہم کو اس میں نہیں تو فضول بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح دجال کہاں ہے ابھی، علی اس کی دیوار کہاں ہے، پوری دنیا دیکھ لیے، گوگل میپ کو سب بتا دے رہا ہے. جاجو کی دیوار نہیں بتا سک رہا. ہاں نہیں بتا سکتا، نہیں بتا سکتا. کیا کریں؟ آج سے 200 سال پہلے، 200 کم ہو، آج سے 300 سال پہلے امریکہ کا ایمان تھا. کیا ہو گیا 300-400 سال پہلے امریکہ ڈھونڈا گیا کہ بعد میں لوگوں کو پتا نہیں تھا. کالی زمین، یہ زمین، ویسٹ انڈیز، ویسٹ انڈیا بول دیا اس کو. کیا کیا ہو گیا؟ انڈیا کو ڈھونڈنے چکر میں وہاں چلے گئے. ویسٹ انڈیا اور ویسٹ انڈیا سے ویسٹ انڈیز بن گئی. مطلب نکلے تھے کہ وہ ڈھونڈیں گے انڈیا کی طرف جائیں گے، لیکن وہ الٹے تاج چلا کے کیا ہوا اور پہنچ گیا امریکہ اور بولے یہ ویسٹ انڈیا ہے. کیا ویسٹ انڈیز جس کو مان لیا. اتنی بڑی غلطیاں. کولمبس وہ بتا دیں کہ پہنچے 400 سال تو کسی کو مطلب وہ زمین ملی، پھر وہ پوری دنیا میں تو کسی کو امریکہ جیسا بر اعظم نہیں معلوم تھا یار. آسٹریلیا بر اعظم لوگوں کو نہیں پتا تھا. اور انسانی جسم کیا کیا ہے. میں نے حال میں ریسرچ پڑھی تھی کہ انسانی جسم کے اندر ایک ایسا چھوٹا سا حصہ ہے جو ابھی معلوم ہے، ناک کے اندر رہتا ہے سوراخ، اس کا ایک اپنا کام جو کرتا ہے اپنے جسم کو. کیا کیا اس کے اندر خلیے ہیں، مالیکیولز تھے. مالیکیولز کے بعد بولے کہ کیا رہتا، ایٹم رہتا. بولے بس مالیکیول سے چھوڑا کچھ نہیں، ذرہ. پھر بولے ایٹم سے چھوڑا کچھ نہیں. اس کے بعد بولے ایٹم، نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون سے چھوڑا کوئی نہیں. پھر معلوم آپ کو 6 اسٹیج ہم نیچے جا سکتے ہیں. نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون کے اندر 6 اسٹیجز جا سکتے ہیں. مجھے نام نہیں پتا سکتا کے اندر یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے، یہ وہ جس سے بنے ہوئے. ابھی یہاں تک اب پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کون سی دنیا ہے. ابھی ہم نہیں جانتے بھائی، ابھی ہم نے نہیں دیکھا. آج ہم کو سائنس سے لگ رہا ہے ہم نے بھی نہیں دیکھا. ابھی ہم دیکھیں گے کس طرح 100-200-500 سال پہلے ہم کو بر اعظم بڑے بڑے لوگ بتاتے ہم بہت سمجھتے دنیا ہم نے دیکھ لی. آج ہم کو نہیں پتا چلی سمندروں کی گہرائی میں اللہ نے کیا چھپا رکھا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے. آسمانوں کی گہرائی میں اللہ نے کیا چھپا رکا ہے وہ بھی نہیں جانتے. ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں ہر چیز کا علم ہے؟ نہیں دنیا تو علم ہے نا یار. اللہ نے کہا انتظار. ٹھیک ہے، ہم کا پیچھے نہیں پڑتے. کیا بولیں گے ایسی چیزوں میں؟ واللہ اللہ بہتر جانتا ہے. بھائی میں بحث تمہاری بلیف، تمہارا عقیدہ، تمہاری سوچ، تمہارے ساتھ میں بحث. تو اس واقعے سے 3 چیزیں ہم نے سیکھی علم کے معاملے میں کہ وہ ہے اللہ ہی جو علم اور خیر کا مالک ہے، یہ ہم کو پتہ چلا. دوسرا واقعات کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے. اور تیسرا ہم نے سیکھا کہ واللہ عالم کہنا سیکھیں. چوتھا اس واقعے سے جو ہم نے سیکھیں گے انشاءاللہ وہ ہے عہد منصب، سربراہی، لیڈرشپ کا یا
बादशाहत का फितना। अब बादशाहत नहीं थी बल्कि समझ लीडरशिप, मनसबी, ओहदे का फितना। अब इस फितने को हम सूरह कहफ से कैसा इसका नसीहत हासिल करेंगे, इस फितने में हम क्या करें और इस फितने में ना पड़े। जुल्करनैन का वाक़या, जुल्करनैन का वाक़या शॉर्ट में आपके सामने रखता हूं। जुल्करनैन एक बादशाह था, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी बहुत हुकूमत दी। उसको जुल्करनैन कहने की वजह लोग ये कहते हैं कि उसकी हुकूमत इतनी बड़ी थी, जो है सींग को कहते हैं, और जुल्करनैन मतलब दो सींग वाला, वही इस मायने में कि उसकी हुकूमत इतनी बड़ी थी कि ईस्ट से वेस्ट तक थी। तो जुल्करनैन मतलब सूरज निकलने की जगह से सूरज डूबने की जगह तक। अल्लाह मालूम कब रहा, ऐसी कोई डेट वगैरह नहीं। लोग कहते हैं अलेक्जेंडर था, नहीं अलेक्जेंडर नहीं कहते, मुशरिक काफिर। लोग कहते हैं कि साइरस था, साइरस द ग्रेट, जो पर्शियन एम्परर था, लेकिन हम जानते हैं वो मुसलमान नहीं था। तो लिहाजा मे बी और डेट पीछे जाओ, 10,000 साल पुराना कोई बादशाह, 15,000 साल पुराना कोई बादशाह, अल्लाह वाला जो भी। तो जुल्करनैन नाम एक नेक, दीनदार, मुसलमान और अच्छे अल्लाह के वली, इसको वली दोस्त, ठीक। और अल्लाह ने बड़ी हुकूमत दी, मगरिब से मगरिब तक की हुकूमत छाई। एक बात निकली ना, इस कौम की बात पूछे, जो करीब ये दो पहाड़ है, दो पहाड़ के बीच में एक रास्ता है, उस रास्ते के अंदर से कौम आती है और आकर हमें तहस नहस करती, बर्बाद कर देती है, वगैरह वगैरह कर देती है। आप इस मामले में मसला करें, आपको हम बड़ी उजरत, बहुत पैसा देंगे इसके काम। जुल्करनैन ने कहा अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास बहुत कुछ है, सिर्फ तुम मेरी मदद करो, मेरे पास बहुत सब कुछ है, मेरे पास लोहा लाओ और तांबा। फिर लोहा लाया गया, लोहे के ब्रिक्स बनाए और ब्रिक्स बना के पहाड़ के बीच में जमा दिए। फिर उसके तांबा, उस लोहे के ब्रिक्स को आग लगाई, आग लगाने से पूरी लाल, जब वो लाल हो गई तो उसमें तांबा डाला। तांबा थोड़ा सॉफ्ट मेटल होता है लोहे के मुकाबले, आयरन, वो उस पे डाला गया, जिससे वो पिघल के चादर चढ़ गई उसके ऊपर। और ऐसा बनने जैसे कि एक फैब्रिक होता है चादर वगैरह पे डिजाइन होता है, वैसा उससे तांबा पूरा लाल 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 बोल के वो तांबा चढ़ा दिया। किस पे चढ़ा दिया गया? लोहे के दीवार के ऊपर तांबा चढ़ा दिया, ठीक। और वो कौम पीछे रखी, ताकि कौम जो आग की हर बार फितना मचाती थी, फसाद करती थी और तकलीफ पहुंचाती थी इधर के इंसानों को, जो कि बेचारे बड़े गरीब थे। इस गुर्बत के बाद भी लेकिन इन लोगों ने प्लान किया कि जुल्करनैन को बड़ा बदला देंगे इस काम का, अगर वो काम करते। लेकिन जुल्करनैन ने ये काम मतलब पैसा नहीं लिया, हमें काम कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी उजरत की पैसे की जरूरत है, अल्लाह का दिया अपने पास, मैं बादशाह हूं तो मेरा काम है सल्तनत रियाया की मदद करना, पोजीशन है तो उसका मेरा काम है तुम्हारे लिए करूं। और उन्होंने ये काम को अपने तरफ से कर दिया, क्योंकि उन लोगों की स्किल थी। स्किल क्या किया लोगों के पास? फूकते थे और तांबे वगैरह को जो पिघल के डालते थे, फूकने से वो फैलता और इनमें इनके पास सलाहियत थी। तो इन्होंने लोहा जमा किया, जो कि इनके लिए आसान काम था। उन्होंने तांबा जमा किया और फिर फूक कर तांबे को, लोहे को गर्म किया और फिर उसकी चादर चढ़ा दी। उलमा लिखते हैं कि जो याजूज और माजूज है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, क्योंकि हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत आदम से कहेंगे अपनी औलाद में जानने को अलग कर। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे अल्लाह किसमें से कितने, मतलब कितने में से कितने, तो अल्लाह फरमाएंगे 1000 में से 999 जानने। और कि हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि वो याजूज और माजूज से। तो पता चला अल्लाह ने हुक्म दिया आदम को कि अपनी औलाद में जन्नत के जहन्नम को अलग करो, और याजूज माजूज उसी के अंदर काउंट किया गया। इसका मतलब पता चला याजूज माजूज औलाद आदम से हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कुफ्र नाफरमानी करेंगे, इसके नतीजे में अक्सर जहन्नम। समझ गया? ठीक है। तो ये औलाद आदम से, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ह्यूमन बीइंग्स जैसे हैं और आप इंसान हैं, देखिए, और आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल। लेकिन ये अपनी जंगली फलों की वजह से, दीन से दूरी की वजह से, दुनिया से दूरी की वजह से साइंस टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हालात जो आते हैं उससे पता चलता है। तफसीलात का मौका नहीं, याजूज माजूज के फिर क्या देखना है तो आप, मेरा पूरा एक लेक्चर है याजूज और माजूज का खुरूज, ये जरूर आप देखिए, जो कि दज्जाल के खुरूज के बाद निकलने वाला है। दज्जाल के निकलने के बाद ये लोग आएंगे, अलामत क़यामत में से बड़ी अलामत है। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम को करेंगे, बड़ा तफसीली वाक़या बना आपको देख सकते, ठीक है। तो लिहाजा ये होंगे। अब ये कौम के ताल्लुक से याद रखिए, ये कौम जो है पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकती, इसमें उसी पर, इसलिए हदीस में याजूज माजूज जब आएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम सबको लेके पहाड़ों पे चले जाएंगे, मतलब ये कौम पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकती। दूसरा, ये कौम में खोदने की सलाहियत नहीं, नीचे से, मतलब ये दीवार के ऊपर से भी नहीं आ सकते और नीचे से भी नहीं आ सकते, क्योंकि ऊपर चढ़ने के मुकाबले में नीचे कूदना ज्यादा मुश्किल काम होता है। बात आप जानते हैं, समझ रहे हैं? आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो सकता है, क्लाइंबिंग तो आसान देखिए हो सकता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, कई लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, आप जानते हैं सेलिब्रिटी फला, लेकिन तैरना नहीं। आप बोलेंगे गाड़ी चलाना नहीं है, तेरे पास 100 गाड़ी है लेकिन चलाना नहीं है, ड्राइवर चला नहीं आता, आपने जमता ही नहीं। मतलब कई लोग ऐसे नहीं। मैं शो में गया था जिस आदमी ने हंड्रेड्स ऑफ गाड़ियां, मतलब उसके बाद सब किस्म की अलग अलग गाड़ियां जो उसने बनाई, लेकिन जब बात हुई तो उसको पता चला कि उसको गाड़ी चलाना आती ही नहीं, वो किसी के साथ ही बैठ बना सकता है, चला नहीं सकता। अल्लाह सुब्हान तआला कैसे कैसे इसने मखलूक बनाया, खुद गाड़ियां बनाता है, एक से डिजाइन बना सकता है, लेकिन बोले मुझे चलाना नहीं आती, क्योंकि उसको स्पीड का डर होता। लोग पीछे बैठ सकता है, लेकिन खुद चलाने का डर, किसी को हाइट का डर होता है, हाइट पे जाती है उसकी थकान शुरू हो जाती है और प्रॉब्लम। देखिए अल्लाह ताला जाने, तो नीचे खोद नहीं सकते, ऊपर चढ़ नहीं सकते, इसीलिए तो पहाड़ क्यों करेंगे, वो क्या करते हैं खोद तेरी बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात उठे और अचानक घबराहट कर उठे और अपनी कैफियत से कहा कि हलाकत है अरबों की। तो क्या हुआ? तो कहा आपने रिवायत में अंगूठे और उंगली को मिलाया, करीब करीब उससे
कहा आज सुराख, और खोदने के बाद जो है बिल्कुल दीवार को पतला कर देते और फिर उठ के बोलते कल आके अपनी करें, लेकिन अल्लाह ताला कल तक उसको अपनी हिकमत से बड़ी कर, फिर दूसरे दिन से शुरू करते जीरो। लेकिन एक दिन क़यामत से पहले क्या होंगे, वो निकलने वाले रहेंगे, खोदेंगे और अच्छा खासा खोद लेंगे और कहेंगे इंशाअल्लाह कल आके हम करेंगे। जब कल आएंगे तो जैसी की वैसी रहेंगे और उस दिन को ठीक, और फिर वो कौम निकलेंगे और क्या होगा, तबाही मचाएंगे, आप सब जानते हैं। बहरहाल तो हैद और मनसबी पोजीशन, लीडरशिप, मुकाम, मर्तबा अगर देता अल्लाह ताला तो उसमें उसकी फितने क्या, उससे कैसे बचे, इस वाक़े से हम कैसे निकाल सकते हैं, ज़ुल्करनैन क्या ये देखते हैं। तीन नुकात इसमें क्या देखेंगे। पहला नुकता है मुसलमान हाकिम या कोई ओहदे रखने वाले ना जुल्म करेगा और ना ही जुल्म को बर्दाश्त, ना खुद जुल्म करेंगे ना किसी की जुल्म बर्दाश्त। मुसलमान हाकिम, लीडर, खलीफा, बादशाह, जिम्मेदार, आप रियाया के जिम्मेदार हो, पोजीशन है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, कुछ भी है ना, आप जुल्म सहेंगे ना किसी जुल्म करेंगे, मतलब ना खुद जुल्म करेंगे रियाया पे, ना जुल्म सहेंगे खुद, ना रियाया को सहने देंगे। मतलब रियाया को दूसरा जुल्म करो तो आपकी जवाबी कार्रवाई करेंगे और आप खुद पे जुल्म नहीं करेंगे। ये बात हमें मिलती है। जैसे कि ज़ुल्करनैन कौन से क्या नंबर 87 में उन्होंने फरमाया क़ाल अम्मा मन ज़लम फसौफ़ा नुअज़्ज़िबुहु थुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा। लफ़ज़ कहता है, इसने कहा जो इनमें से जुल्म करेगा हम इसको सजा देंगे। ज़ुल्करनैन ने क्या कहा, जो भी इनमें जुल्म करेंगे इसको सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो इससे ज्यादा सजा देंगे। दुनिया में हम सजा देंगे बादशाह होने के नाते जो लोग जुल्म करेंगे, और आखिरत में तो अल्लाह ताला हमको बड़ी सजा देंगे उसके ज़रिए। तो ज़ुल्करनैन जालिम बादशाह नहीं थे। पहला काम क्या है, आप जिम्मेदार हैं, सरपरस्त हैं, लीडर हैं, आपको पोजीशन है, मनसब है, जज है, काजी है, खलीफा है, किंग है, रिस्पांसिबल पर्सन है, ऑफिसर्स है, आपको काम में जुल्म करे न जुल्म सहे, क्योंकि दुनिया में जुल्म करने वालों को पकड़ है और आखिरत में तो अल्लाह ताला अज़ाब देंगे। और ज़ुल्करनैन खुद इसके खिलाफ थे तो कहा मैं खुद उसको सजा दूंगा दुनिया में और आखिरत में अल्लाह ताला उसको सजा। तो हमें पोजीशन का ओहदे का सही फायदा